بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آقا، رمضان کے اندر جو قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس پر ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے محمد و اہل بیت محمد کی اسوہ حسنہ سے کہ قیام اللیل کے بارے میں کیا رہنمائی ہے رمضان کے، خصوصاً رمضان کی راتوں کے حوالے سے؟ نہیں، یقیناً قیام اللیل ویسی بھی بہت زیادہ اس کی تاکید ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول خدا جو ہے وہ شب زندہ داری کیا کرتے تھے، بہت کم سویا کرتے تھے۔ اس میں رسول خدا اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اور یہ تاکید ہے، ان کی تعلیمات ہیں۔ رمضان کے حوالے سے یہ جو نمازیں ہیں، اور اس نماز میں یہ ہے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے، خود رسول خدا بھی تہجد کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، صحیح گھر میں، جی ہے نا؟ اب کہاں پڑھتے تھے وہ ابھی ہم آتے ہیں، اگر آپ جی ٹھیک ہے، وہ چاہیے ہو، جی ٹھیک ہے۔ در سیدہ پہ آ کے اپنی جائے نماز بچھا کے ماشاء اللہ، وہاں نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت دیکھیں، اور در سیدہ، ٹھیک ہے نا؟ بالکل لیکن باقی نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، رات میں نماز تہجد مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، صحیح۔ ہے نا؟ اب یہ در سیدہ کی کیا فضیلت ہے، جہاں محمد مصطفیٰ آ کے اپنی نمازوں کو معراج دلا رہے ہیں اور اس کو نورانی فرما رہے ہیں، وہ خدا جانے ہے نا ادھر کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سنت قطعیہ ہے کہ رسول خدا نے جو نمازیں ہیں تہجد کی اور رات کی، وہ مسجد میں ادا نہیں کی ہیں۔ صحیح۔ رمضان میں بھی کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کو آ کر مسجد میں ادا کی ہو، ایک۔ دوسرا، یہ جو مستحب نمازیں جو واجب نہیں ہیں، اس کو جماعت کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، غیر از نماز عیدین۔ جی نماز عید مستحب واجب نہیں ہے، لیکن اس کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ میرا خیال ہے سب کے ہاں ہے، آپ کے ہاں بھی اسی طرح ہے نا، کہ تہجد کی نمازیں رمضان کے علاوہ آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پتہ نہیں ہے یا نہیں آپ کے ہاں؟ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت ایک ہی ہے، آپ تک ہم تک ایک ہی منبع سے پہنچی ہے، تو وہاں پہ جہاں مجبوری نہیں ہوئی ہے وہاں پہ انحراف نہیں ہوا ہے۔ انحراف کسی مجبوری کی بنا پہ کیا گیا ہے، وہ اگر اس کو ٹریس آؤٹ کریں اور اس کو پیچھے دیکھیں تو وہ مل جاتا ہے کہ کہاں کیا ہوا تھا، جس مجبوری کی وجہ سے یہ انحراف واقع ہوا۔ اب ہمیں انحراف سے زیادہ پیار ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، صحیح۔ تو راتوں میں مسجد میں نماز پڑھنے اور باجماعت نماز پڑھنے کی کوئی سنت رسول خدا سے اور اہل بیت رسول سے نہ فقط ثابت نہیں ہے بلکہ اس کی ممانعت ثابت ہے۔ اچھا صحیح۔ اچھا، تسنن کے ہاں تو ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نفل کی جماعت ثابت ہے، بشرطے کہ وہ خبر واحد ہے، لیکن فقہاء اس سے دلیل لیتے ہیں کہ ان کے پاس ایک روایت ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ نفل کی جماعت رسول خدا سے ثابت ہے، تو ہمیں ایک جواز مل گیا۔ لیکن فقہ جعفری کے مطابق نفل کی جماعت نہیں ہے، ثابت نہیں بلکہ ممانعت ہے۔ ممانعت ہے، صحیح۔ اچھا آقا، اس میں رہنمائی یہ فرما دیں کہ ہمارے ہاں اہل سنت میں عشاء کی نماز کے ساتھ ہی قیام اللیل کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس میں رہنمائی فرما دیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ وہی وقت ہے کہ فجر سے کچھ پہلے آپ اٹھیں اور وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، عشاء کے فوراً بعد سہولت کے طور پر آپ کچھ نوافل ادا کر لیں اور اس کو رمضان کا وہی قیام اللیل سمجھیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ ہاں دیکھیے، جو نوافل ہیں وہ تو آپ جب مرضی پڑھ سکتے ہیں، اس کے تو کوئی ٹائم وہ نہیں ہے۔ نوافل آپ جب چاہیں جہاں چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ نوافل کا عشاء کے بعد جو نافلہ ہے وہ ایک الگ نماز ہے، صحیح ہے، ٹھیک نا؟ اور مغرب کے بعد جو ہے وہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور مختلف نمازیں وارد بھی ہوئی ہیں جو آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو تہجد کی نماز ہے اس کا افضل وقت وہ ہے جو آپ نے فرمایا سحر سے پہلے، صحیح، نماز صبح سے پہلے وہ اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے، وہ اس کا افضل وقت ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں یہاں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو پھر وہ رات میں بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ صحیح ہے، ویسے اس کا افضل یہاں ہے، اور آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔
منتصف اللیل سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ پڑھ سکتا ہے، اور افضل وقت یہاں ہے. اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے تو وہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے کہ میں اس کے بعد سو جاؤں گا عشاء کے فوراً بعد، پھر میں نہیں اٹھ سکوں گا اس لیے میں ابھی پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ سکتا ہے. صحیح. اچھا، قیام اللیل کی کوئی رکعت بھی متعین ہے شریعت میں یا جتنی مرضی انسان پڑھ لے؟ دیکھیے، ایک نماز تہجد ہے جسے ہم نماز تہجد کہتے ہیں، وہ 11 رکعت اس کی متعین ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 11 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، نوافل آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. رسول خدا کے لیے بھی ہے، امیر المومنین کے لیے بھی ہے کہ وہ رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے. صحیح. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا اپنا بھی جواب ہے. صحیح ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں کوئی شخص 1000 رکعت نماز پڑھے. تو یہ جو 1000 رکعت ہے یہ اور نوافل ہے. اور جو نافل شب ہے، نماز شب اسے کہیں، نماز تہجد کے، وہ ہمارے ہاں 11 رکعت نماز ہے. صحیح. اور یہ 11 رکعت جو اہل سنت میں 8 رکعت نوافل اور 3 وطر ملا کر ہیں، تو آپ کے یہاں بھی اسی طرح ہے. یعنی کہ وطر تشیع کے ہاں بھی ہیں؟ ہاں، وطر ایک ہے، پھر نماز شب ہے، اور باقی جو 8 رکعت ہے. صحیح. اچھا، آخر میں آغا ہمیں آپ مختصر رہنمائی فرما دیں رمضان کے آداب کے لحاظ سے. بیچ میں آپ نے ذکر تو کر دیا، لیکن ایک نوجوان روزہ رکھتا ہے اور وہ کام کاج میں بھی مصروف ہے یا پڑھائی میں مصروف ہے، تو وہ صبح سے لے کر شام تک ظاہر سی بات ہے غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا. اب ان سارے معاملات میں زبان بند رکھی جائے، ذکر اذکار پر توجہ دی جائے، نظروں کی حفاظت کی جائے، کانوں کی حفاظت کی جائے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے رونق سے زندگی میں وہ جی رہا ہے. تو اس پر تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ بولنا ہے تو کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کم بولنا ہے، سننا ہے تو کیا سننا. لوگ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر تو بندہ بالکل آنکھیں ہی بند کر لے، کہانی بند کر لے، زبان ہی بند کر لے. دیکھیے، یہ زندگی کی رونقیں اگر معصیت سے ہے تو یہ کوئی رونق نہیں. صحیح ہے. یہ نا، یہ سب سے پہلے تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے. اس کے بعد وہ جب لذت ترک کو چکھ لے، ماشاء اللہ. جی جی. ہے نا، تو اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہ میں کیسے ترک کروں گناہ کو، معصیت کو. صحیح. اس میں لذت ہے، اور گناہ کرنے سے اس کی لذت یہ نہیں کہہ سکتا میں 2 برابر 3 برابر، کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہ نہیں کہ اس کی زندگی سے رونقیں چھن جاتی ہیں، اس کی زندگی میں رونقیں آ جاتی ہیں. اور حقیقی رونق وہ ہے جو روح کو میسر ہو. صحیح. بدن کو یہ جو رونق اور یہ غیبت کرنا یا معصیت کرنا، اس سے بدن بھی تھک جاتا ہے، روح تو اور زیادہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک غفلت میں تھوڑی دیر کر سکتا ہے انسان یہ چیزیں، معصیت، لیکن اس سے کبھی بھی انسان مطمئن اور خوش نہیں ہوتا ہے. انسان کو مطمئن اور خوش ہونے کے لیے ان چیزوں کو ترک کرنا ضروری ہے. یعنی انہیں ترک کریں گے تو زندگی میں رونق آئے گی. صحیح. آپ کو رونق ملے گی. دیکھیں، رونق 2 طرح کی ہے. ایک آپ کو اندر رونق ملے، ایک یہ ہے کہ آپ کو یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے رونق ملے. جی جی. اس میں رونق یہ ہے کہ یہ جو معصیت آپ نے کہی ہے یہ رونق ہے. کسی کے بارے میں اٹھ پٹانگ بات کرو، فلان کرو، مارو کسی کو، پتہ نہیں کیا کیا کرو، تنگ کرو، ٹھیک ہے، پرینک کرو، یہ رونق ہے. جی جی. اس پہ لوگ ہنستے ہیں. یہ ہے رونے کا مقام. صحیح. بالکل. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، ایک آدمی گرا ہے اور بہت بری طرح گرا ہے، اسے درد ہو رہا ہے، اس پہ ساری دنیا کیوں ہنس رہی ہے؟ یہ کیا رونق ہے؟ جی جی. یہ بالکل جو واضح سی مثال ہے. اس سے آپ دیکھ لیں، غیبت کریں تو آپ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں اور لذت بھی لے رہے ہیں. اس میں کون سی لذت؟ تو ساری لذت ترک میں ہے. ترک میں ہے. صحیح. ایک تھوڑی سی مثال، آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ٹائم ہو گیا ہے. ایک عابد ہے، مثال ہے اس میں، اور روایت بھی ہے، صحت و سقم سے ہمیں کام نہیں ہے اس روایت کی. وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. ایک دفعہ سے خیال آیا کہ میں اگر عبادت چھوڑ دوں تو پھر کیا ہوگا. مجھے خدا نے بہت نوازا ہوا ہے، تو یہ سب میں چھوڑ کے دیکھتا ہوں مجھے کہاں نقصان ہوتا ہے. اس نے عبادت کرنا چھوڑ دی. 1-2 سال بعد اس نے کہا مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ آیا، شاید حضرت موسیٰ کے دور کا قصہ ہے. حضرت موسیٰ کے پاس یا جس بھی نبی کے پاس گیا، کہا کہ میں نے عبادت چھوڑی، میرا خیال تھا مجھے نقصان ہوگا، لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا. صحیح. تو
حکم آیا, خبر آئی کہ نہیں اس کو تو نقصان ہوا ہے, اسے اس کا احساس نہیں ہے جو نقصان ہوا ہے. صحیح. مجھے کیا نقصان ہوا؟ کہا وہ جو مناجات کی لذت تجھے دے رکھی تھی وہ ہم نے تم سے لے لی. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جس سے مناجات کی لذت لی گئی ہو اس کے لیے مناجات, عبادات, دعائیں, روزہ, تلاوت, اس میں لذت نہیں ہے, رونق نہیں ہے. ایسے ہی. اس کی زندگی بے رونق ہو گئی آپ کی اصطلاح میں. جی جی. اور اس کے لیے یہ رونق کہاں قرار دی گئی؟ معصیت اور گناہ اور غیبت اور ان چیزوں میں رکھ دیا گیا. یہ سب سے بڑی سزا ہے ایک انسان کے لیے. صحیح. کہ جہاں لذت نہیں ہے اس میں اس کو لذت دی گئی, یعنی جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. جی جی. مثلا میں ڈائبٹک کا مریض ہوں, مجھے اگر کوئی آپ دعوت کریں اور میں آؤں آپ کی دعوت میں اور آپ مجھے خوب میٹھا کھلا دیں, جی جی, تو یہ میں کوئی اس وقت تو شاید کھا لوں گا, انجوائے کروں گا. یہ میں نے کوئی انجوائے نہیں کیا. یہ مجھے پتہ چلے گا اس کا کیا اثر ہے جب وہ شوگر شوٹ کرے گا اور جی جی, اس کے نتیجے میں جو مجھے نقصان ہوگا فلان ہوگا. تو مجھے اس لذت کو اس کڑوی چائے میں بھی مجھے آ سکتی ہے. میں ابھی پرسنلی کڑوی چائے پی سکتا ہوں, میٹھی چائے پی ہی نہیں سکتا. اگر میں چینی والی چائے پیوں تو میرے سر میں تھوڑا سا درد شروع ہو جاتا ہے اور مجھے وہ کوئی ڈارک چاکلیٹ یا کوئی کڑوا بادام ہو اس قسم کی کوئی چیز لینی پڑتی ہے. تو آپ اپنی لذت کو, رونق کو جہاں چاہیں قرار دے سکتے ہیں. اگر آپ اپنی رونق کو وہاں قرار دیں جہاں خدا نے رونق قرار دیا ہے تو پھر آپ کی زندگی بہت پر رونق ہوگی انشاءاللہ. صحیح. بس آقا آج کی نشست کا آخری سوال صدقۃ الفطر کے حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیں کہ کیا یہ واجب ہے, اور اگر واجب ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ جو صدقہ ہم دیتے ہیں اس کے روزے کی قبولیت سے تعلق ہے؟ اگر نہیں دیں گے تو کیا سارے روزے باطل ہو جائیں گے؟ نہیں, اس کا قبولیت سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ خود ایک مستقل واجب ہے. اچھا. مثلا روزہ مجھے واجب ہے, میں نے 29 روزے رکھے, ایک روزہ نہیں رکھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے باقی 29 روزے باطل ہو گئے. جیسے خود روزے میں اگر مجھے 18 گھنٹے روزہ رکھنا ہے, میں نے روزے رکھے, آخری 10 منٹ میں نے نہیں رکھا, اس لیے کہ مجھے کہا ہوا ہے کہ اس 10 منٹ میں تم نہیں کھاؤ گے تو تمہارا پتہ نہیں روزہ مکروہ ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. جی. مجھے کہا الی اللیل, رات تک روزہ رکھو, رات سے پہلے میں کھول دوں. تو مجھے پھر پچھلے میں نے 12 گھنٹے, 15 گھنٹے, 16 گھنٹے رکھے, اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا, وہ سارا باطل ہو جائے گا. روزے میں گھنٹوں کے لحاظ سے یہ ہے, لیکن دنوں کے لحاظ سے یہ نہیں ہے. اگر میں نے 29 دن روزہ رکھا, ایک دن نہیں رکھا, تو 29 دن کے روزے ہوئے, اس کا ثواب ہوا. یہ ایک دن کا عقاب ہوگا, اور خدا نہ کرے کوئی ایسا بندہ ہو جو روزہ ترک کرے, عمدن ترک کرے, اور وہ خدا کے اس عذاب کا مستحق قرار پائے. یہ جو فطرہ ہے اس کا یہ مستقل واجب ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں دیں گے تو 30 کے 30 روزے, یا چاند نظر آیا تو 29 روزے آپ کے باطل ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. صحیح. یعنی کہ دینا واجب ہے, اس کا تعلق روزے کی قبولیت سے نہیں ہے. جی. اچھا, اس میں رہنمائی یہ فرما دے کہ صدقۃ الفطر کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے یا خاص مستحقین کے لیے یہ صدقہ رکھا ہے؟ مستحقین کے لیے صدقہ ہے نا, یہ مستحقین کے لیے, کسی کو بھی نہیں دے سکتے. یعنی کہ اگر کسی کو ایسے دیں گے تو وہ پھر ادا نہیں ہوگا اس طرح. نہیں, صاحب ثروت کو دے دیا تو ادا نہیں ہوگا. ادا نہیں ہوگا نا. صحیح. اچھا, اس میں ایک چیز آخری آپ یہ بھی رہنمائی فرما دیں. عموماً صدقۃ الفطر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ادا کر دیں, یعنی کہ پہلے روزے سے لے کر چاند رات تک اس کے دینے کے اوقات ہیں. عموماً لوگ عید کے دن بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو کوئی خاص وقت مقرر ہے یا پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ یہ واجب عید کے دن واجب ہوتا ہے. اچھا, عید کے دن. اس سے پہلے آپ پہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. آپ پہلے امانتاً دے سکتے ہیں کسی کو, بھائی اس دن میں نہیں ہوں, کیا ہوں, آپ پہ پیسے امانتاً رکھے اور اس دن آپ دیں. وہ فقیر کو بھی یہ دے سکتے ہیں آپ امانتاً. پہلے دیں گے تو امانتاً اس کو دیں گے کہ مجھ پہ جب واجب ہوگا تو وہ واجب ادا ہو جائے گا, یہ تم اپنے پاس رکھو. صحیح ہے. یہ تو ممکن ہے, لیکن اس سے پہلے واجب ہوتا نہیں. لیکن آقا ہمارے جو یہ ویلفیئر ٹرسٹ ہیں, یہ پہلے ہی وہ رسیدیں کاٹ کے نا فطرہ لے لیتے ہیں.
یہ تو ہر چیز لے لیتے ہیں. وہ تو صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ رسید لے لیں, یہ وہ انہوں نے یہ تو ہر حلال حرام سب لے لیتے ہیں نا. اس کا کوئی وہ تعلق نہیں ہے. شرعی جو ہمارے فقہ میں ہے وہ یہ ہے. صحیح ہے. دے سکتے ہیں, ہم نے کہا کس طرح دے سکتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. دیا جا سکتا ہے, یعنی ان ویلفیئر اداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن شرط یہی ہوگی کہ واجب عید والے دن ہیں, امانتاً دے رہے ہیں. ہاں صحیح 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 صحیح. چلیں بہت شکریہ آغا آپ کے سلامت وقت کا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ.